نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه علی شفا جرف نہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں بنیادی طور پر تو دو عمارتوں کا ذکر ہے، ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور دوسری جو منافقت پر ہے، لیکن حقیقت میں یہاں دو کرداروں کا کمپیرزن بھی ہے۔ ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تقوی پر اٹھائی ہو، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی بنیاد منافقت پر رکھی ہو۔ ان دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں ظالم کون ہے پھر؟ منافق۔ یعنی مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں ہیں یہاں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر ہوتا ہے، اس کی بنیاد تقوی ہوتی، اس کا ہر کام اللہ کی رضامندی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس منافق کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے، شر اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ اور زندگی کی تعمیر کی دو ہی بنیادیں ہیں، یا تو آخرت یا پھر دنیا، یا پھر اللہ کی رضا یا پھر اپنی خواہشات یا دکھاوا، دوسروں کی مرضی۔ یہ دو کردار بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی بات پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کس پہ رکھی ہوئی ہے۔ تقوی ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے، اس کے برعکس منافقت چٹان کے نیچے سے گزرتے ہوئے پانی کی وجہ سے جو کھڈا سا پڑ جاتا ہے اس کی طرح ہے۔ یعنی آپ امیجن کر لیجئے کہ ایسا پتھر جو کرو کی طرح ہو اور پھر اس کے نیچے سے پانی گزر رہا ہو، تو منافقت دراصل اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی، کیونکہ کسی مضبوط بنیاد پر تو قائم نہیں ہوتا نا یہ فلسفہ۔ تو ایک کردار وہ ہے کہ جو بات کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی خدا سے ڈرتا ہے، کسی کے متعلق رائے دیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ اپنے لیے جو کچھ چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے، وہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھتا کہ اپنے لیے تو کچھ اور چاہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہے، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے نا۔ خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے۔ اور ایک دوسرا کردار جو منافقت پر مبنی ہے، اس کے معیار دوہرے ہوتے ہیں۔ وہ آخرت میں حساب کتاب کے خوف سے عاری ہو کر، خدا کے سامنے جواب دہی کے خوف سے عاری ہو کر بولتا ہے۔ اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن یہ نامہ اعمال تولا جائے گا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ خدا کے ہاں اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے۔ وہ جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، بے سوچے سمجھے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے، خواہ حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو۔ تو یہ دو کردار مختلف ہیں۔ تو اسی لیے لفظ یہاں من آیا ہے، من، افمن، کیا بھلا وہ شخص جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی۔ اپنی عمارت کیا ہے؟ اپنی زندگی کی عمارت مراد ہے۔ ویسے تو مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، اسی کانٹیکس میں بات ہے، لیکن ایک شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کی اللہ تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی پر، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ سارے کام کر رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے دنیا میں،
وہ پڑھ لکھ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، وردوان، اور اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ، خیرن، کیا وہ شخص بہتر ہے، امن، یا وہ، اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، الا شفا، اوپر کنارے کے، شفا کہتے ہیں کنارے کو، جیسے ہونٹ ہے نا، ان کو بھی شفتن کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی منہ کے کنارے ہیں، جرفن، کھائی، ہارن، گرنے والی، تو وہ کب گرنے والی ہوتی ہے جب اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اوپر سے مضبوط نظر آ رہی ہوتی ہے زمین لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، کسی وقت بھی دھڑام سے نیچے آ سکتی ہے، تو وہ جب گرتی ہے تو پھر اس شخصیت کو جو اس کے اوپر کھڑا ہو، فنہار بہ فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں جا پٹکتی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے کرنے کا کام کیا ہے۔ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، جرف جو ہے ایسے کنویں کو کہتے ہیں لم تبن بالحجارہ، جو پتھر سے نہ تعمیر کیا گیا ہو۔ ایک کچا کنواں ہوتا ہے نا اور ایک پکا کنواں ہوتا ہے، کچا کنواں کون سا ہوتا ہے جس کو ڈگ کر کے چھوڑ دیا گیا ہو، اب کیا ہوگا کہ جو جو پانی اس سے نکلے گا وہ مٹی ساری گرتی رہے گی اس کے اندر، کیونکہ پانی دیواروں کو لگے گا، کبھی ڈول لگے گا، کبھی کچھ لگے گا، تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، نقصان دہ ہو جائے گا۔ اور پکا کنواں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پوری دیوار چن دی جاتی، تو اس کی دیواریں گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، لیکن کچے کنویں کے گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دریاؤں کے کٹاؤ کا کبھی سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ یعنی زمینیں اور مکان اور گھر کھٹ کھٹ گرتے جاتے ہیں اس میں، اور سب کچھ وہ نگل جاتا ہے، اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ نیچے سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، زمین ایک دم نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جرف کہتے ہیں کھائی کو۔ ندیوں، نالوں، وادیوں میں بعض اوقات پانی کا زور کسی کنارے کے نیچے سے مٹی بہا لے جاتا ہے اور چھجے کی طرح صرف کنارہ لٹکا رہ جاتا ہے، تو کھوکھلی اور بے ثبات ایسی کگر کو عربی میں جرف کہتے ہیں۔ اور ہارن کا کیا مطلب ہے؟ ہارا یہور ہورن سے عمارت کا منہدم ہونا، گرنے کے قریب ہونا۔ گرتی عمارتیں دیکھیے تو یہ لفظ اصل میں ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ یاد رہے۔ شفا کو ہونٹ سے تعبیر کریں، جرف کھائی، کچا کنواں۔ اب ترجمے میں کچا کنواں نہیں کہیں گے آپ، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی آپ کو، کھائی ترجمہ کریں گے آپ۔ فنہارا بہ فی نار جہنم، اور ہارا یہورو کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ تو نتیجہ کیا نکلا آیت کا؟ آیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھتا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، خواہ وہ دیکھنے میں کتنے ہی خوبصورت، عالی شان اور ظاہری نیکیوں سے بھرپور کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور تقوی پر رکھے گا، وہ دراصل اس کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے بچائیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، الذی بنوا، وہ جسے انہوں نے بنایا، ریبتن، شک کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یہ ان کی عمارت ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کا سبب رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب دل پاش پاش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ موت سے ہمکنار ہونا، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی۔ عمارت خود تو گر گئی، لیکن ان کے دلوں کا اضطراب نہیں جائے گا، ان کا نفاق اس طرح ایک ایک رگ میں جڑ جما چکا ہے، اندر اتر چکا ہے کہ اس کا نکالنا اور اس کا اکھاڑنا ممکن نہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ داغ تو اب کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا،
تو یہ منافقت کا داغ جو ان کے دلوں میں لگ چکا ہے، ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ ان کے اس عمل نے ان کی منافقت کو اور پکا کر دیا ہے۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی منافقت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ کھل بھی گئی اور بڑھ بھی گئی۔ ویسے تو منافقت اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتی ہی ہے، نقصان دہ ہے ہی، لیکن مسجد ضرار جیسا فتنہ کھڑا کرنے کے بعد پھر توبہ کرنے اور پلٹنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے۔ جو شخص اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اپنی منافقت کے لیے مسجد کے نام سے ایک سینٹر بنا لے سازشوں کا جال بچھانے کے لیے، تو پھر اس کے اثرات اور اس کے نتائج ان سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ تو زندگی کے ساتھ نپتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ آیت کے مفہوم کو سمجھ جائیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ عمارت جو انہوں نے مسجد ضرار کی بنائی، یہ ان کے دلوں میں شک اور بے چین، ریب آپ کو یاد ہوگا شروع میں بتایا تھا میں نے، بے چین کن شک، یعنی انہوں نے یہ جو کام کیا ہے اس کے بعد ان کے دلوں کا چین لٹ جائے گا، اور وہ کبھی بھی سکون نہ پا سکیں گے حتیٰ کہ یہ ختم ہی ہو جائیں۔ یعنی منافقت نقصان دہ تو ہر حال میں ہے، لیکن بعض کاموں کی وجہ سے وہ اور پختہ ہو جاتی، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان ریپینٹ نہیں کرتا، پلٹتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، واپس نہیں آتا۔ کیسے ہوا؟ یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس مسجد کو ڈھا دو، ابھی کوئی معمولی کام تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مسجد گرائیں تو اس سے واضح ہو گیا کہ کون کون منافق ہے اور ان سب کی سازش کیا تھی اور یہ قصہ کیا، اور 7 آیتیں بھی اتر آئیں قرآن میں۔ تو اب ان لوگوں کے لیے تو سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ اب بھی ان کو شرمندگی نہیں ہوئی کہ پلٹیں اور رجوع کریں اور توبہ کر لیں، نہیں، یہ اپنے حق پر قائم رہے۔ فرمایا اب یہ جو ان کے اندر داغ لگ گیا ہے یا پکا ہو گیا، یہ مر کے ہی ختم ہوگا۔ الا ان تقطع قلوبهم افمن اسس بنیانہ، بنیان کا لفظی معنی کیا ہے؟ عمارت۔ کیا بھلا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، مراد اس سے کیا ہے کہ ایک عمارت بن رہی ہے، تو ایک شخص ہے جو عمارت بنانے لگا ہے، اور اس عمارت کی بنیاد اس نے رکھی ہے اللہ کے تقوی اور رضامندی پر، یعنی اس کی بنیادوں میں، فاؤنڈیشن میں اس نے جو کنکریٹ ڈالی ہے وہ تقوی اور رضائے الہی کی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور شخص ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد منافقت پر رکھی ہے، نفاق پر رکھی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ عمارت اس کو لے کر عمارت والے سمیت جہنم میں جا گرے گی۔ عمارت سے مراد پھر یہاں اس کی ایکٹیویٹی ہے، یعنی عمارت کا لفظ یہاں پر لفظی معنوں میں نہیں، ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ عمارت سمبل ہے کس کے لیے؟ آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے، آپ کے کاموں کے لیے۔ یہاں 2 کردار آمنے سامنے ہیں، ایک مومن اور ایک منافق۔ مومن اپنی زندگی کی بنیاد، اپنے کاموں کی بنیاد، اپنی ایکٹیویٹیز کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھتا ہے۔ اللہ کا لفظ دونوں کے ساتھ جائے گا، تقوی اور رضامندی دونوں کے ساتھ۔ منافق کے پاس یہ بنیاد نہیں ہوتی، وہ بنیاد ایک کھائی کے کنارے پہ رکھتا ہے جس کے اندر کوئی کنکریٹ یا کوئی بھی موضوع یا مناسب یا سالڈ چیز نہیں ہوتی۔ وہ دھوکہ دیتا ہے اور خود دھوکہ کھاتا ہے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے ایک چٹان کے اوپر یا ایک سالڈ چیز کے اوپر یا ایک ہل کے اوپر عمارت بنانے کی بجائے ایک کھائی کے اوپر بنا لی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اونچی جگہ پر کیوں بنائی جاتی ہے عمارت؟ تاکہ اونچی نظر آئے۔ جتنی زمین کے نیچے والے حصے میں ہوتی ہے وہاں پانی بھی جمع ہو جاتا ہے، وہاں زمین کی جو سیلن ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ عمارت بدنما ہو جاتی۔
ایک شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد چٹان پہ رکھی، یعنی پختہ زمین پر، مضبوط جگہ پر، اور دوسرا شخص جو ہے اس نے ایک ایسی جگہ عمارت بنانی شروع کی ہے جو اندر سے کھائی ہوئی ہے، کھوکھلی ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی. اپنی عملی زندگی میں جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کی بنیاد میں کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور اللہ کی رضا، یا کوئی اور دنیاوی غرض، یا کسی انسان کی خاطر؟ تو دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا، دونوں کا نتیجہ مختلف نکلے گا. جس نے عمارت بلند جگہ پر بنائی وہ بلندیوں کو پائے گا، اور جس نے کھائی پہ بنائی وہ نیچے جا گرے گا. جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. چونکہ پیچھے مسجد کے بنانے کا ذکر ہو رہا تھا، تو جب ایک مسجد بنائی جاتی ہے تو اس مسجد میں بھی آپ دیکھیں کہ یعنی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد زرار کی جو بنیاد تھی وہ کس پر تھی؟ تقوی اور اللہ کی رضا پر نہیں تھی، سازشوں پر تھی، دھوکے پر تھی. جو شخص کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہو اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بے ثبات کنارے کھڑا ہے کھائی کے، کہ جو جلد ہی نیچے جا گرے گی. آپ ذرا امیجن کریں، عموماً یہ کھائیاں بنتی ہیں پانی ہی کے کنارے، دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے جہاں پانی تیزی سے گزرتا ہے. یہ کٹاؤ جو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کھوکھلے بن جاتے ہیں، اوپر سے یہ مضبوط زمین نظر آتی ہے، اور اگر کوئی غلطی سے اوپر آ جائے تو یہ اتنے زور سے گرتا ہے کہ پھر وہاں سے بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک تو یہاں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، دوسرا جب انسان اس میں گرتا ہے تو اوپر سے وہ پوری کھائی کی مٹی ساتھ گر جاتی ہے، اور ڈوبنے والے کو نکلنے کا موقع بھی کم ملتا ہے. ایسے حادثات پہاڑی علاقوں میں بہت ہوتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مثال دی ہے کہ ایسا ڈوبنا بہت تکلیف دہ ہے کہ بچانے والے بھی اس وقت بے بس ہوتے ہیں. ایک عجیب تکلیف دہ منظر ہوتا ہے، کیونکہ جب مٹی ساتھ گرتی ہے نا تو وہ پانی کے اندر گرتے ہی دلدل بنتی ہے، اور پھر وہ بچ نہیں سکتا انسان، اس میں اس کو بہا لے جاتی ہے. یعنی ایسی کھائیاں جو پانی کے کنارے ہوتی ہیں، سمندر یا دریا کے کنارے، اگر کوئی شخص اس پہ جا کے کھڑا ہو جائے یا اس پر کوئی عمارت بنا لے تو ظاہر ہے کہ کھائی کو تو ثبات نہیں، اس کو تو گرنا ہے، اور جب وہ گرے گا تو گرے گا بھی کہاں؟ خشکی پہ نہیں گرے گا. اس سوچ سے بھی وحشت آتی نا، تو اس سے روح کانپ جاتی ہے. کوئی بھی کھائی ایسی اگر آپ نے دیکھی تو امیجن کر لیں کہ ایک شخص ایسے کنارے پہ کھڑا ہے اور وہ دھڑام سے نیچے جاتی اور آگے تیز لہریں آ رہی ہیں اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے اس میں. تو جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی ان کا بھی انجام یہی ہوا. اور اس کے بعد بھی ہم سب کے لیے دو میں سے ایک واضح راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیے جانے والے کاموں، اپنی شخصیت، اپنے اعمال کی بنیاد کیا کسی مضبوط دلیل پر رکھتے ہیں یا سنی سنائی باتوں پر کہ جو ہم کو کھائی میں گرا دیں. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اگر ہم بنیان کو لفظی معنوں میں بھی لیں، عمارت کے معنوں میں، تو عمارتیں کس قسم کی بنتی ہیں، کس کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے؟ اور خصوصاً دین کے حوالے سے نمبر ایک تو مسجدیں بنتی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر مسجد کی بنیاد بھی تقوی اور رضائے الہی پر نہ ہو تو ایسی مسجد بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے اور اس کو اٹھا کھڑا کرنے والے، ان کی ساری کوششیں، مال، وقت، ہر چیز نیچے جا گرے گا. اسی طرح اگر کوئی ادارہ بناتے ہیں آپ، کوئی درسگاہ بناتے، کوئی مدرسہ بناتے اور لوگوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے بن رہا ہے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، لیکن اس میں نیتیں درست نہیں. نیت کیا ہے؟ اپنی کسی پارٹی کو یا اپنے کسی فرقے کو یا کسی جماعت کو یا کسی گروپ کو یا کسی شخصیت کو بڑھانا چڑھانا یا راضی کرنا یا اس کا نام بلند کرنا، اللہ کا نام بلند کرنے کی بجائے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ بہت عالیشان عمارت بن جائے،
لیکن کل کو ایسا کرنے والوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ کیا ہمارے معاشرے میں عالیشان مساجد نظر نہیں آتی؟ لیکن انہی مساجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اخلاقی، دینی، روحانی تربیت کا کیا حال ہے؟ اور بسا اوقات خود ان کے اندر بیٹھنے والوں کی، ان کے اندر خدا کا خوف نظر آتا ہے؟ ان کی زبان جب بولتی ہے تو خدا کے خوف سے بول رہی ہوتی ہے؟ وہ کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی رضامندی کے لیے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے نتائج دور دور تک نہ جائیں۔ تو ایسی باتوں پہ جب توجہ دلائی جائے تو ہم سب کو برا ماننے کی بجائے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس قرآن کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے اعمال کا اور نیتوں کا جائزہ لیں کہ اگر ہماری کوششوں کا کچھ مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اصل مشکل کیا ہے۔ چونکہ آپ میں سے بھی کل کچھ لوگ دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلیں گے تو ان کو بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بنیادوں میں یہ دو چیزیں ضرور تلاش کرنی چاہیے، ورنہ ساری کوششیں بیکار ہیں، حاصل کچھ نہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر کیا سکھایا گیا ہے کہ شخصیت کی بنیاد ٹھوس چیزوں پر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر محض خیالات، خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں پہ نہیں رکھنی۔ یہاں دو لوگوں کا ذکر ہے نا، ایک شخص نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے کس پر؟ مضبوط چٹان پر، اور دوسرے نے کس پہ کی ہے؟ کھائی پر۔ کھائی کھوکھلی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک، اور چٹان جو ہے وہ سالڈ چیز ہے۔ سالڈ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ صحیح دلائل۔ پیچھے سورۃ انفال میں بھی آیا نا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جس کو جینا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ جیے، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ اگر کسی وقت کوئی شخص آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ جو آپ نے طریقہ زندگی اختیار آپ کے خیال میں آپ درست کر رہی ہیں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ کیا پتا آپ کو کوئی بھٹکا رہا ہو، کوئی گمراہ کر رہا ہو، پھر کیا دلیل ہے آپ کے پاس آپ صحیح جا رہے ہیں اور آپ کی کوشش صحیح ہے؟ کیونکہ اس طرح کے سوال بہت لوگ کرتے رہتے ہیں معاشرے میں، یہی شک تو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ کسی کے اندر شک پیدا کر دے پھر سب کام آسان ہے، پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک شک کافی ہے۔ سورۃ ہجر میں بھی آتا ہے، لوگوں نے آپ کی مخالفت میں آپ کو کیا کہا کہ وہ شخص جس پہ یہ ذکر نازل ہوا ہے انک لمجنون، تم تو مجنون ہو گئے ہو، یہ تم کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو، اچھی بلی ایک زندگی تھی، یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ تو ایسے میں آپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو عمارت تعمیر کی ہے اپنی شخصیت کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، یا پھر جرف انہار، بغیر کسی دلیل کے، محض کسی کی باتوں میں آ کے آپ نے یہ سب کچھ شروع کر دیا؟ کیا جو کچھ آپ اپنے اندر تبدیلی کر رہے ہیں یا جذباتیت میں کسی کے پیچھے چل پڑے ہیں اندھا دھند آنکھیں بند کر کے، یا کسی نعرے کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے واقعی ایسا کر رکھا ہے کہ صرف کسی کی باتوں میں آ کے جذباتیت کا شکار ہو کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو راہ آپ اختیار کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل ہے تو پھر آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ کسی کا جی چاہے کرے۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ سورۃ الرعد آیت 19 میں آتا ہے
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں برابر ہو جائیں. جو اس قرآن کی سچائی کو مانتا ہے اور جس کو اس کتاب کا پتہ ہی کچھ نہیں، اس نے نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ جانا ہے، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب انسان دین کی حلاوت پا لیتا ہے، دین کی مٹھاس پا لیتا ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت میں لطف آنے لگتا ہے، پھر گناہ ستانے لگتا ہے. اور جب تک یہ حلاوت نہیں نصیب ہوتی نا، ایمان کی ایک حلاوت ہوتی نا، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی ایک روشنی ہوتی، تو جب ایک شخص کو وہ روشنی نصیب ہوتی ہے، پھر جب اس پہ حقائق کھلتے ہیں تو سب کچھ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے، خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. اس کے برعکس دوسرے لوگوں کو وہی سب کچھ بہت مشکل لگتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنی عمارت کی بنیاد کس چیز پر رکھے ہوئے ہیں، آپ نے جو راہ اپنائی ہے وہ کیوں اپنائی ہے، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، کیا سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ یا صرف کسی کی سنی سنائی پر؟ کیا آپ کے اپنے دل نے گواہی دی ہے، آپ کی عقل نے اس کی لاجک کو مانا ہے، آپ کا اس پر شرح صدر ہوا ہے، آپ یقین کی کیفیت میں ہیں، یا پھر بس ادھر دھکا پڑا تو ادھر چل پڑے، ادھر سے کسی نے دھکیلا تو ادھر آ گرے، یہ کیفیت ہے؟ ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کام کا جس طریقے پر وہ کیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک انجام ہوتا ہے. اگر آپ کی عمارت ایک مضبوط چٹان پر ہے تو پھر طوفان، آندیاں، بارشیں اس کو نقصان نہیں دے سکتی. لیکن اگر آپ نے ریت کا گھروندا بنایا ہوا ہے تو پھر اشارہ ہی کافی ہے اس کو ڈھانے کے لیے. یہ بالکل اس آیت کی ایک تفسیر بنتی ہے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنی عمارت سوچ سمجھ کے بناتا ہے اور مضبوط بنیاد پہ بناتا ہے. پھر کچھ بھی ہو وہ عمارت نہیں گرتی، وہ قائم رہتی ہے. لیکن احمق انسان جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کر لیتا ہے اور تھوڑے سے جھٹکے سے سب کچھ بہہ جاتا ہے اس کا. کیا آپ کو یہ حدیث یاد ہے؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ایمان مکمل ہی نہیں، ایمان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو، محبت، بغض، دینا اور روکنا سب کچھ اللہ کے لیے نہ ہو جائے. کیونکہ جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اپنی ذات اس میں سے پیچھے ہو جاتی. اگر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑے اللہ کے لیے تو اس میں اپنی ذات کا کوئی انتقام مقصود نہیں ہوتا، اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں ہوتا. اللہ کی خاطر کچھ دینا پڑے، چھوڑنا پڑے تو کچھ مشکل پیش نہیں آتی. اللہ کے لیے کچھ روکنا پڑے، کچھ منع کرنا پڑے تو کچھ مشکل نہیں. ایسی روح کے ساتھ جب دیندار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر دین کی خدمت کرتے ہیں تب دین کو ترقی ہوتی. اور اگر ان کی اپنی انا اور ذات اور اپنی اغراض بیچ میں ہوں تو دین پیچھے چلا جاتا ہے اور شخصیتیں اور ذاتیں اور انسان آگے آ جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.